وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ کوئی اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا، آدم کی اولاد میں سے کوئی اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا قیامت کے دن جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہوگا، جہاں تک کہ وہ 5 باتوں کی 5 سوالات کے جواب نہ دے. اپنی عمر کیسے پسند ہے، کس طرح عمر گزاری، وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، اور اپنے جوانی کیسے گزاری، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور اپنا مال کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور اپنا مال کہاں خرچ کیا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اور اس کی توفیق برکت ہے کہ آج ایک بار پھر ہم درس حدیث کی نشست میں موجود ہیں، اور آج ہمارے درس حدیث کی 18ویں نشست ہے، اور آج ہمارے درس حدیث کا عنوان ہے قیامت کے امتحان کے سوالات. پیارے بھائیوں، جس طرح دنیا میں امتحانات ہوتے ہیں، چاہے بچہ پرائمری میں ہو، سیکنڈری میں ہو، کالج لیول پر ہو، یونیورسٹی لیول پر ہو، مدرسے میں ہو، جامعہ میں ہو، طلباء کے پیپرز ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن، محشر کے دن تمام انسانوں کا امتحان. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر پہلے ہی قرآن سے فرمانے ہمیں کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم کس کی کام اچھی. یہ دنیا ہمارے لیے مرکزی امتحان ہے، جہاں ہمارے اعمال کی جانچ ہو رہی ہے، ہمارے اعمال کو دیکھا جا رہا ہے، اور فرشتے ہمارے اعمال کو، ہمارے کرتوتوں کو لکھ رہے ہیں، اور پھر حشر کے دن، قیامت کے دن، وہاں ہمارا اصل امتحان ہوتا ہے. ابھی تیاری کا موقع ہے، جتنے چاہے تیاری کریں، جتنے چاہے اعمال زیادہ سے زیادہ کر کے امتحان میں کامیابی کے امکان کا اضافہ کریں. لیکن اگر آج غفلت میں دن گزار دیے تو آپ پر ایک بڑی آزمائش کا سامنا ہوگا. آپ کے سامنے جو حدیث کریمہ پیش کی، کنز الرحمن شریف حدیث نمبر 38996، 38996. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے، اولاد آدم میں سے کوئی بھی جب اپنے رب کی بارگاہ میں ہوگا قیامت کے دن تو اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ 5 سوالات کے جواب نہ دے. پیارے بھائیوں، پتہ ہے قیامت کے دن کیسا دن ہوگا کہ جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. آپ کے سورج کروڑوں میل فاصلے پر ہے، اور آج سورج کا اگلا رخ ہماری طرف نہیں، بلکہ آج تو اس کا پچھلا رخ ہماری جانب. ابھی تو وہ گرمیاں نہیں جو گرمیاں چند سال پہلے ماہ رمضان میں آتی تھی، کہ جب بھی اسٹروک ہوا کرتا تھا اور لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ایسی گرمی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ نے آج بھی دیکھیں دن کے اندر لوگ نہیں کر، لیکن فرق نہیں. تبھی دھوپ گرمی دیکھ کر بھی میں جواب دے رہا. تو سوچیے کہ جب 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا کس قدر تپش اور گرمی کا دن ہوگا. اور اسے رب العالمین وہ ہم سے بنفس العزیز خود سوالات کر رہا ہے. اور کیا
کن کاموں میں اپنی زندگی گزاریں. پیارے بھائیوں، ذرا اس سوال کو ہم اپنی زندگی میں تلاش کریں. اس سوال کا جواب ذرا اپنی زندگی میں تلاش کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس سوال کا کیا جواب دیں. کسی کی زندگی 20 سال کی گزر رہی، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال. پیارے بھائیوں، ہم نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری، کیسے گزاری؟ کیا ایسے کام ہیں ہمارے پھر اپنی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہم جواب دے سکیں کہ مالک ہم نے اس طرح اپنی زندگی گزاری؟ کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ اپنی بارگاہ میں ہم سر بھی نہیں اٹھا سکیں؟ جواب دینے کی کوشش کریں گے لیکن زبان ہمارا ساتھ نہیں دیتی. ایسے تو ہمارے کام نہیں. رب کی عبادت کتنی ہم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسا ہمارا حسن سلوک ہے، کتنی نیکیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی بدی کرتے ہیں. ہم سے بڑھ کر کون جاتا ہے؟ ہماری خلوت، ہماری جلوت، ہماری تنہائی، لوگوں کے سامنے ہمارا رویہ، ہم سے زیادہ کوئی وجہ نہیں جانتا. اس وقت اللہ کی بات میں کیا جواب دیں؟ دوسرا سوال ہوگا وہاں شبابی فیما مبلاؤ، اور اپنی جوانی کیسے گزاریں؟ جو نوجوان جوانی گزار رہے ہیں، جو افراد جوانی گزار چکے ہیں، اور جو بچے جوانی گزارنے والے ہیں، ہم سب ذرا غور کریں کہ ہم نے اپنی جوانی کے لیے کن کاموں کا انتخاب کیا. ہماری جوانی کیسے کام میں گزرے گی؟ کیسے کام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم بتا سکیں کہ مالک ہم نے جو جوانی اس طرح بسر کی. اگر زندگی اچھی گزاری ہوگی اور اچھے اعمال کیے ہوں گے پھر تو مسلمانوں کے لیے کچھ خبری ہے. لیکن اگر ہم برے اعمال کرنے والے ہیں تو پیارے بھائیوں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب؟ پھر ہم سے سوال ہوگا ومالی من أين اكتسبه، اور مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا. تیسرا سوال ہوگا. آج تو ہم اپنی زندگی کھانے کمانے اور سونے میں گزارتے ہیں. ہم سے پوچھا جائے گا عمر کیسے گزارے؟ شاید کہ ہم یہی جواب دیں گے مالک تو 3 کام کرتے تھے، کماؤ کھاؤ اور سو جاؤ. پورے دن نکلتے تھے، کماتے تھے، رات کو تھکا کے آتے تھے، سو جاتے تھے، کھاتے تھے اور سو جاتے تھے، صبح اٹھتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر کام پہ نکل جاتے تھے. تیری بات کو فرق پڑتا ہے تو ہم نے کی ہی نہیں. تیرے باپ کے ساتھ کلام تو ہم نے پڑھا ہی نہیں. اور جب جوانی گزارنے کا سوال ہوگا تو جوانی کیسے بسر کی، تو شاید ہمارے سوال جواب ہوگا کہ ہمارے ہم تو دنیا کے مزے، دنیا کے حقیقیوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جوانی گزار رہے ہیں. تیری یاد میں، تیری عبادت کے اندر جوانی نہ گزار سکے، کھیل کود کے اندر جوانی بسر کی، ناچ گانے کے اندر، گانے سننا، گانے سنانا، بے حیائی کے مناظر دیکھنا، ہم نے تو ہماری کتابوں سے سوال کتابیں سے نہیں گزاری. ہم سے سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا، کہاں سے کمایا. تو شاید ہمارے جواب ہو کہ ہمارے ہم تو لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے. جو چیز 100 روپے کی ہوتی تھی وہ ہم 150 میں دیا کرتے تھے. جو چیز خالی 100 کرتی تھی ہم خالص کا نام لے کر اس میں ملاوٹ کر کے دیا کرتے تھے. ہم تو لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، لوگوں سے رشوت لیا کرتے تھے، جھوٹ بول کر مال کماتے تھے، سود کا لین دین کیا کرتے تھے. کیا جواب دیں گے اللہ کی بات کا؟ پیارے بھائیوں، یاد رکھیے کہ جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کا ہمارے اللہ کی بات کا قبول نہیں. سوچیے ہماری عبادات، ہمارے نمازیں، ہمارے نیک کام، اگر ہمارے پیٹ میں ایک لقمہ حرام چلا گیا تو ہماری عبادات کا کیا ہوگا؟ تو ہم ذرا غور کریں کہ ہم کہاں سے مال کما رہے ہیں، ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. خاص کر بات ہے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں. آج جو ہماری اولاد نافرمانی کی جانب بڑھ رہی ہے، برائیوں کی جانب بڑھ رہی ہے، والدین اس کا اظہار کرتے ہیں کہ بچہ مدرسے جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، پھر بھی وہ نیک کام نہیں کرتا، اچھی باتوں پر عمل نہیں کرتا. نہیں ایسا تو کہ اس کو لقمہ حرام کھلا رہے ہیں، ناجائز روزی کا معاملہ کھلا رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جسم حرام سے پرورش پائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جو جسم حرام سے پرورش پائے گا اور وہ جہنم کے بہت قریب ہے.
کو نہیں مانتے. اگر اس طرح ہمارا کاروبار ہوگا, اس طرح ہم روزی کماتے ہوں گے, کیسے ہماری زبان ہوگی؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے. اور پھر اگلا سوال ہم سے ہوگا وفی ما انفقہ, اور تم نے جو مال کمایا ہے یہ مال تم نے کہاں خرچ کیا؟ ہاں ٹھیک ہے تم نے حلال کمایا, لیکن یہ حلال مال تو کہاں خرچ کرتے رہے؟ پیارے بھائیوں, ہم کیا جواب دیں گے کی بات کہ رب ہم جو مال کماتے تھے وہ تو ہم کیبل کی فیس میں دیا کرتے تھے. بے حیائی کے منظر خود میں دیکھتے ہماری اولادیں بھی دیکھتی, بگڑ رہی تھی ہماری اولادیں بے حیائی کے منظر دیکھ دیکھ کر, اور جب مدینہ پورا ہوتا تھا تو ہم اس کا کیبل کی فیس دیا کرتے. ہم نے تو باقاعدہ اپنے گھر میں انٹرنیٹ کی کلاس لگائی ہوئی تھی. ہمارے گھر کے لوگ یہ کیا دیکھ رہے ہیں, فیس بک پر کیا دیکھ رہے ہیں, واٹس ایپ پر کیسا استعمال کر رہے ہیں, پازیٹیو استعمال کر رہے ہیں, نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں, کن کاموں کے اندر اپنے شب و روز گزار رہے ہیں, ہم کوئی احساس نہیں تھا. لیکن ہاں ہر مہینے 1000 1500 2000 ہم موبائل سے انٹرنیٹ کی فیس دیا کرتے. کیا جواب دیں گے تین بات؟ کیا ہم اپنا مال کہاں خرچ کرتے ہیں؟ شادی کا موقع آتا تھا تو 10,000 20,000 40,000 روپے خرچ کرتے تھے, گانے باجے کا پروگرام کرتے, وہاں پر رشتوں کو بلا کر نچوایا کرتے تھے, وہاں پر خواتین بے پردہ بیٹھی کرتے تھے. اس طرح ہم اپنا مال خرچ کرتے تھے. تو نے انعام فرمایا نکاح کے بندھن میں ہم ہوتا ہے. حدیث میں جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے 2/3 ایمان کو بچا لیا. یہ نکاح کی فضیلت ہے. کیا بتائیں گے اللہ کی بات کہ تم نے کرم فرمایا, نکاح کی نعمت عطا فرمائی, اور ہم وہاں پر ناچ گانا کیا کرتے تھے. حال میں پہنچتے تو وہاں پر بھی بے حیائی کے کام ہوتے تھے. یہ سسٹم لگایا ہوا ہوتا تھا, وہاں پر ہم اپنی بیٹی کو بے پردہ لوگوں کے سامنے گھمایا کرایا کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ کی بات کہ ہم اپنے مال ہم نے اس طرح خرچ کیا؟ ہم نے اللہ کی راہ میں, مالک کی راہ میں مال تو خرچ کیا, لیکن ہم نے لوگوں کے کام کے لیے, لوگوں کے سامنے نام حاصل کرنے کے لیے ہم مال دیا کرتے تھے, تاکہ نام ہو کہ فلاں نے اتنا مال دیا ہے, فلاں نے اتنا پیسہ دیا ہے. اور ہم کسی کی مدد بھی کرتے تو ہم سوشل میڈیا میں تصویریں لیا کرتے سیلفی, تاکہ لوگوں کے درمیان نام ہو جائے, لائکس مل جائیں کہ بھائی یہ تو اتنے اچھے کام کرنے پر. کیا بتائیں کہتے کی بات ہے کہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کرتے رہے؟ پیارے بھائیوں سوچیے ذرا کہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ایسے لوگوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, نیکی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. قرآن عظیم فرقان حمید میں ہے متقین کی صفات کو بیان کیا گیا سورہ بقرہ کے اندر. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ متقین کی صفات تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. تو اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے تو شاید وہاں کا جواب دینے میں ہمیں مشکل ہوگی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کرو, اللہ بھی تمہیں بے حساب عطا فرمائے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے بے حساب عطا فرمائے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے 700 گنا بڑھا کر ثواب ملے گا, 700 گنا بڑھا کر ثواب ملے گا. اور یہ سب کا کہ اللہ کے غضب کو چھپاتا ہے اور کوئی موت سے بچاتا ہے. کیسے کیسے فضائل ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لیکن ہم ذرا غور کریں کہ ہمارا مال کہاں خرچ ہوا, جو ہماری آمدنی ہے اس میں کتنا فیصد مسجد کے لیے ہے, کتنا فیصد دینی اداروں کے لیے ہے, کتنا فیصد غریبوں کے لیے. شاید اس کا جواب بہت منفی ہوگا. ہمارے تو اس کا کوئی احساس ہی نہیں, کوئی فکر ہی نہیں. پھر آپ سے سوال ہوگا, آخری سوال, 5واں سوال, وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, اور اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ مالک تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے, لیکن ہم تو علم حاصل نہیں کر سکتے. نہ ہم نے عقائد کا علم سیکھا, نہ ہم نے عبادات کا علم سیکھا, نہ اپنی خرابیوں کا علم سیکھا. مالک ہم علم سیکھتے نہیں. اگرچہ تیرے محبوب کہتے تھے کہ علم حاصل کرو, لیکن ہم علم نہیں سیکھتے. تیرے محبوب نے فرمایا کہ علم حاصل کرو, اگرچہ تمہیں چین بھی جانا پڑے, لیکن مالک ہم علم حاصل نہیں کرتے. ہماری مسجد کے اندر ہمارے امام سارے وہ درس کیا کرتے تھے, درس قرآن کرتے, درس حدیث کرتے, علم سکھایا کرتے تھے, لیکن ہم تو اس میں بھی نہیں بیٹھا کرتے. یہ مالک ہم نے تو کوئی علم نہیں سیکھا. کیا جواب دیں گے اللہ کی بات ہے؟ اور جب علم نہیں سیکھا تو پوچھا جائے گا کہاں تک عمل کیا, تو کیا کریں گے اللہ کی بات کا کہ مالک ہم نے تو وہ اعمال کیے کہ جو علم کے بغیر نمازیں پڑھی, وضو کیا, اس طرح کے بغیر یہ وضو کے فرائض ہے, اچھی بات ہے.
حضور کے فرائض سے سنتیں ہیں، کیا فرائض ہیں کیا سنتیں ہیں، کیسا طریقہ ہے ہمیں تو سیکھیں گے. نماز کس طرح پڑھنی ہے ہم تو سیکھیں گے. بیماری کس طرح ہم نے روزے رکھنے ہم نے تو روزے کے احکام سیکھیں گے. کس طرح سے نہیں گزارنی ہے ہم نے تو یہ احکام سیکھیں گے. اور پھر ہم اسی طرح بے علمی کے اندر اعمال کرتے رہیں. یاد رکھیے آپ علیہ السلام نے فرمایا. اور اسے ماشاء بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر کے پورے معلوم چلیں. وجہ کیا ہے کہ وہ درست علم کے مطابق نماز نہیں پڑھتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ایک شخص مسجد نبوی میں حاضر ہوا. آپ علیہ السلام کو سلام عرض کیا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور نے فرمایا جاؤ تمہارا نماز پڑھو. پھر نماز پڑھ کر حاضر ہوا حضور کی خدمت میں بیٹھے لگا سلام عرض کیا. حضور نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. وہ تیسری مرتبہ حاضر ہوا. حضور نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. پھر وہ حضور کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجیے کس طرح نماز ادا کرو. تو آپ علیہ السلام نے ان کو مکمل نماز کا طریقہ ارشاد فرمایا. تو دیکھیں نماز کا طریقہ درست نہیں تھا. نماز کے فرائض واجبات میں وہ تعلیم دی. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں اللہ نماز کا قبول فرما لے گا. وہ تو اس کی علامت بہت بس یہ نماز کو قبول کرے گا. آج ہمارے یہی ہوتا ہے کہا جائے کہ نماز درست کر لیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے گا. حضور نے نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا جاؤ نماز کو درست کرو اور پھر طریقہ بیان فرمایا کس طریقے سے نماز پڑھو. تو بیان بھائیوں ہم بھی حضور کا طریقہ سیکھیں, غسل کا طریقہ سیکھیں, نماز کا طریقہ سیکھیں, دیگر عبادات کا طریقہ سیکھیں. اگر یاد رکھیں ہم نے اس طرح علم کے بغیر اعمال کیے تو کہیں ایسا نہ ہو سارے اعمال ہمارے ذائقہ ہو رہے سارے اعمال برباد ہو جائے. پیارے بھائیوں کی 5 سوالوں کے جوابات کی تیاری کیجیے. ابھی زندگی کی مالا, ابھی زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں. ہم نہیں چاہتے زندگی کی سانسیں کب ختم ہو جائیں گی. غنیمت جانی سانسوں کو اور ان 5 سوالات کے جوابات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجیے. کمر بستہ ہو جائیں کہ ہم نے 5 سوالات کی تیاری کر لی. اللہ کی بات میں دعا نہیں کرتے کریں ہمیں ان تمام سوالات کے جوابات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہمیں قبر کے امتحان میں, حشر کے امتحان میں سرخروئی عطا فرمائے, کامیابی عطا فرمائے.